بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ومنها المبتدأ والخبر، فالمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام رافعة لظاهر، مثل زيد قائم وما قائم الزيدان وأقائم الزيدان، فإن طابقت مفردا جاز الأمران. اور ان میں سے یعنی مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہے. فالمبتدا، چنانچہ مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، مسند الیہ درا حالانکہ وہ مسند الیہ ہو، اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو، یعنی خبر کی اس کی طرف نسبت کی گئی ہو. او الصفۃ الواقعۃ بعد حرف النفی او الف الاستفہام رافعۃ لظاہر، یا مبتدا وہ ایسے صفت کا صیغہ ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد آ رہا ہو، رافعۃ لظاہر درا حالانکہ وہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو، جیسے زید قائم ما قائم الزیدان واقائم الزیدان، فإن طابقت مفردا جاز الامران. پس اگر وہ صفت مذکورہ سے فإن طابقت مفردا جاز الامران، پس اگر صفت مفرد کے مطابق ہو، یعنی اس میں ظاہر جو آ رہا ہے وہ بھی مفرد ہو اور صفت بھی مفرد ہو، تو اس صورت میں دو امر جائز ہیں. فإن طابقت مفردا جاز الامران، پھر اگر صفت اس میں ظاہر کے ساتھ مفرد ہونے میں مطابق ہو، موافق ہو، تو دو امر جائز ہے، یعنی ترکیبی اعتبار سے دو امر جائز ہیں. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم کو بیان فرما رہے ہیں. اس کو مصنف نے فرمایا وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ، یعنی مرفوعات کی تیسری قسم مبتدا اور چوتھی قسم خبر ہیں. اگر ہم مرفوعات کی بحث کو دیکھیں تو پوری بحث میں مصنف نے ہر ایک قسم کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں مبتدا اور خبر دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا. مصنف نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی مبتدا اور خبر آپس میں لازم ملزوم ہیں. جہاں کہیں مبتدا ہوگا وہاں خبر ضرور ہوگی، اور جہاں خبر ہوگی تو وہاں مبتدا بھی ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں عامل معنوی میں شریک ہے، یعنی دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا. اب مبتدا کی تعریف سمجھ لیجئے. مبتدا یہ باب افتعال کا اسم مفعول کا صیغہ ہے. ابتدا یبتدی ابتداء بمعنی شروع کیا ہوا، اور چونکہ جہاں مبتدا ہوتا ہے بات بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں. اور اصطلاحی تعریف تو صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب نے اپنے عبارت میں ذکر کر ہی دی ہے. فالمبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیة مسندا الیہ، یعنی مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یعنی خبر کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہو. جیسے زید قائم، تو زید یہ مبتدا ہے اور قائم یہ خبر ہے. اور زید سے آپ دیکھیں کہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے، کوئی بھی عامل اس سے پہلے نہیں ہے. یہاں پر جو مصنف نے کہا هو الاسم المجرد، مبتدا کی تعریف میں اسم آیا ہے تو اس سے اسم حقیقی بھی مراد ہے اور اس میں تعویلی بھی مراد ہے. اس میں حقیقی کی مثال تو جیسے ہم نے دی ابھی، زید قائم، کتاب میں بھی لکھی ہوئی زید قائم، زید یہ اسم حقیقی کی مثال. اور کبھی مبتدا اس میں تعویلی بھی ہوتا ہے،
جیسے قرآن کریم میں آیا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس طرح کی جو عبارتیں ہیں. تو یہاں پر ان تصدقوا یا ان تصوموا خیر لکم ان مصدریہ ہے اور تصوموا یہ فعل مضارع پر داخل ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دے گا، تو اب یہ اسم بن گیا، یہ اسم تعویلی ہے. لہذا آپ یہ کہیں گے ان تصوموا سے صیامکم خیر لکم. تو جو مصنف نے اسم کہا ہے تو اس سے مراد عام ہے، اسم حقیقی ہو یا اسم تعویلی ہو. مصنف نے مبتدا کی جو تعریف کی ہے اس کے فوائد قیود دیکھ لیجئے. هو الاسم جو کہا ہے یہ جنس کے درجے میں، ہر قسم کے اسماء اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن المجرد عن العوامل اللفظیتی یہ فصل اول کے درجے میں. جب یہ کہا مصنف نے تو اس سے وہ اسماء خارج ہو گئے جن میں عوامل لفظیہ عمل کر رہے ہوں، جیسے افعال ناقصہ کا اسم ہے، رفع مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان میں عوامل لفظیہ عمل کرتے ہیں، لہذا ان کو آپ مبتدا نہیں کہہ سکتے. تو سارے اسماء جو مبتدا اور خبر کے علاوہ سب کے سب المجرد عن العوامل اللفظیتی کہا تو اس سے خارج ہو گئی. اور مسند الیہ کہا تو اس سے یہ فصل ثانی کے درجے میں، اس سے خبر نکل گئی اور مبتدا کی قسم ثانی بھی اس سے خارج ہو گئی، اس لیے کہ خبر اور مبتدا کی قسم ثانی یہ مسند ہوتے ہیں، مسند الیہ نہیں ہوتے. تو اب تعریف جامع اور مانع ہو گئی. مبتدا کی تعریف میں ایک بات کہی گئی عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. عوامل لفظیہ سے مراد وہ عوامل ہے جو لفظ اور معنی دونوں میں مؤثر ہو، لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے مؤثر ہو، وہ عوامل مراد ہے. لہذا اگر صرف لفظ کے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھی وہ مبتدا ہی باقی رہے گا. جیسے کہ ایک مثال ہے بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ. یہاں پر دیکھیے کہ بِحَسْبِكَ مبتدا، حالانکہ اس پر با حرف جر عامل لفظی داخل ہے، لیکن ابھی ہم نے کہا ہے کہ یہ عامل صرف لفظ میں مؤثر ہے، معنی میں کوئی مؤثر نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو حذف کر دی جائے حسبک کہیں تو معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. تو عوامل لفظیہ سے وہ عوامل لفظیہ مراد ہے جو لفظ اور معنی دونوں میں مؤثر ہو. آگے مصنف نے الصفۃ الواقعۃ بعد حرف النفی او الف الاستفہام، یہاں سے مبتدا کی دوسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں، قسم ثانی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. کیا ہے قسم ثانی؟ الصفۃ الواقع، ہر صیغہ صفت، یعنی چاہے وہ اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، بعد حرف النفی او الف الاستفہام، جو حرف نفی کے بعد یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو، درا حالانکہ وہ اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو. یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے. جیسے ما قائم الزیدانی و اقائم الزیدانی. یہاں پر دیکھیں قائم یہ صفت کا صیغہ ہے اور حرف نفی کے بعد آنا ہے، لہذا اور بعد میں آنے والے اسم الزیدان کو رفع دے رہا ہے. اسی طریقے سے اقائم الزیدانی، قائم یہ صفت کا صیغہ ہے اور حمزہ استفہام کے بعد ہیں، اور الزیدان اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہے، لہذا یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے. عبارت میں رافعتن یہ جو منصوب ہے یہ اصل میں الواقعات لفظ یہ صفت ہے، اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے تو اس میں فاعل کی ضمیر فاعل سے یہ حال واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو منصوب پڑھا جا رہا ہے. اب اگر آپ غور کریں کہ مبتدا کی قسم ثانی اور قسم اول دونوں کے اندر دو طریقے سے فرق ہے. ایک ہے کہ مبتدا کی قسم اول میں خود عامل
معنوی مبتدا کی قسم اول کا عامل معنوی ہوتا ہے اور قسم ثانی جو خود عامل ہوتا ہے. اسی طرح مبتدا کی قسم اول مسند الیہ ہوتی ہے اور مبتدا کی قسم ثانی یہ مسند ہوتی ہے. مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف ہم نے ابھی کی ہے، اس میں ایک دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کہا بعد حرف النفی. حرف نفی سے مراد ما اور لا دونوں ہیں، اور حرف استفہام سے مراد اب الف الاستفہام، وہاں پر الف استفہام ذکر کیا ہے اور ہم نے ترجمہ حرف استفہام کا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف الف استفہام مراد نہیں ہے، بلکہ حمزہ ہو، حل ہو، ما ہو، من ہو، یہ سب کے سب اگر آئیں تب بھی وہ مبتدا کی قسم ثانی بنے گی. اسی طریقے سے یہ جو بات کہی گئی ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی وہ صفت کا صیغہ ہو اور حرف نفی استفہام کے بعد واقع ہو، یہ جمہور علماء کے نزدیک اور اسی طریقے سے صاحب کتاب کے نزدیک یہی مسئلہ ہے. امام سیبوئی کے ہاں اس شرط کے بغیر بھی، یعنی حرف نفی استفہام کے بعد نہیں آئے تب بھی قسم ثانی بن سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے. اور امام اخفش اور کوفیین کے ہاں تو بلکہ مستحسن ہے کہ بغیر حرف نفی اور استفہام کے آئے تو بھی وہ مبتدا کی قسم ثانی کہتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات کہی رافعۃ لاسم ظاہر، کہ وہ صفت کا صیغہ اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو. تو یہاں پر بھی اسم سے چاہے وہ حقیقتاً اسم ظاہر ہو، جیسے کہ ما قائم الزیدانی اور اقائم الزیدانی، یا پھر وہ اسم ظاہر حکمن ہو، جیسے کہ کوئی ضمیر مرفوع منفصل اس کے بعد آ رہی ہو. قرآن کریم کی آیت ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو یہاں پر راغب حمزہ استفہام کے بعد راغب صیغہ صفت ہے، اور انت یہ اسم ظاہر نہیں ہے بلکہ اسم ضمیر ہے، تو یہ حکماً اسم ظاہر ہے، لہذا اس کو بھی یہ رفع دے رہا ہے، اس لیے اس کو ضمیر مرفوع منفصل لے کر آئے. آگے مصنف نے کہا فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ. یہاں سے مصنف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر صیغہ صفت بعد والے اسم ظاہر کے ساتھ مفرد ہونے میں موافق ہو جائے، یعنی صیغہ صفت بھی مفرد اور بعد میں آنے والا اسم ظاہر بھی مفرد، جیسے اقائم زید، اقائم زید، یہ مثال کہ صیغہ صفت بھی مفرد اور بعد میں آنے والا اسم ظاہر بھی مفرد. تو مصنف یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ترکیبی اعتبار سے دو وجہ جائز ہیں، یعنی دو طرح سے اس کی ترکیب ہو سکتی ہے. نمبر ایک، اقائم الزیدانی حمزہ استفہام ہوگا اور قائم صیغہ صفت کو مبتدا کی قسم ثانی بنا دیا، اور جو اس میں ظاہر زیدون ہیں اس کے لیے فاعل بنا کر قائم مقام خبر، فاعل بنا کر قائم مقام خبر ایک تعریف ہوئی، اور مبتدا کی اسم ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ہم انشائیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ استفہام کے بعد ہے. اس طریقے سے صیغہ صفت دوسری ترکیب، حمزہ استفہام قائم صیغہ صفت خبر مقدم اور اسم ظاہر جو ہے زیدن اس کو مبتدا مؤخر بنا جائے، تو یہ دونوں ترکیبیں صحیح ہیں. یعنی ایک ترکیب تو قائمون کو مبتدا کی قسم ثانی اور بعد میں آنے والے اسم ظاہر کو فاعل بنا کر قائم مقام خبر، یا پھر صیغہ صفت کو خبر مقدم اور اسم ظاہر کو مبتدا مؤخر. اس صورت کے علاوہ بھی دو صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو مصنف نے کہا کہ جاز الامران، یہ ترکیب اعتبار سے دو طریقے ہے، یہ دو صورتیں ہیں. اس کے علاوہ دو صورتیں اور ہو سکتی ہے کہ صیغہ صفت تو مفرد ہو لیکن بعد میں آنے والا اسم ظاہر تثنیہ یا جمع کی شکل میں ہو، جیسے اقائم الزیدانی،
اقائم الزیدون وغیرہ. تو ایسی صورت میں متعینہ طور پر صیغ صفت کو مبتدا کی قسم ثانی بنائیں گے. آپ اس کو خبر مقدم اب نہیں بنا سکتے. اور اس میں ظاہر جو بعد میں آ رہا ہے تثنیہ ہو کی شکل میں ہو یا جمع کی شکل میں ہو، وہ فاعل ہوگا جو کہ خبر کے قائم مقام بنے گا. ایک صورت یہ، یا پھر ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صیغ صفت بھی تثنیہ جمع ہو کی صورت میں ہو اور اس میں ظاہر بھی تثنیہ جمع کی صورت میں ہو، جیسے اقائمان الزیدان، اقائمون الزیدون. تو ایسی صورت میں صفت کو خبر مقدم ہی بنائیں گے اور بعد میں آنے والے اسم ظاہر کو مبتدا مؤخر، یہ متعین طور پر ہو جائے گا. امید ہے کہ آج کا آپ یہ سبق اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہوں، عبارت پڑھ کر ترجمہ کرتا ہوں، اچھی طرح دیکھ لیں. فالمبتدا وہ اسم ہے، مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، درا حالانکہ وہ مسند الیہ ہو. اب الصفت الواقع بعد حرف النفی او الالف الاستفہامی، یا وہ ایسے صفت کا صیغہ ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد آیا ہو، درا حالانکہ وہ صفت اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو. جیسے زید قائم، ما قائم الزیدانی و اقائم الزیدانی. فإن طابقت مفردا جاز الامرانی، پس اگر صفت بعد میں آنے والے اسم ظاہر کے ساتھ مفرد ہونے میں موافق ہو، جاز الامرانی، تو ترکیبی اعتبار سے دو امر جائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.